میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں پہنچے اور جبل رحمت جو عرفات کے میدان میں ایک مقدس پہاڑ ہے اس کے قریب ہی جب ظہر کا وقت آیا اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے جبل رحمت کے قریب ہی آپ نے ایک تاریخ ساز خطبہ دیا جو عالم انسانیت کو سنوارنے والا خطبہ تھا اور انسان کو انسانیت دکھانے والا خطبہ تھا، ظلم و زیادتی کا خاتمہ کرنے والا خطبہ تھا اور انسان کے درمیان اونچ اور نیچ کو ختم کرنے والا خطبہ تھا۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں کیا باتیں کہیں، توجہ چاہوں گا کہ واقعی اگر آج بھی اس تعلیم پر عمل ہو جائے دنیا کے اندر ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا، امن و امان قائم ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا بعد الحمد والثناء علیہ ایھا الناس ان دماءکم اموالکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگو بے شک تمہارا خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہیں یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو، اور اس کی حرمت آج کے دن کی حرمت کی طرح ہے جو آج اس مہینے میں اس شہر میں حرمت ہے۔ یعنی آج کا دن جو عظمت والا دن ہے، آج کا دن جو عزت والا دن ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک اس دن کو معزز اور معظم قرار دیا گیا، اور اس مقام میں جو مقام عرفہ ہے یہ بھی عزت و حرمت والا مقام ہے، اور یہ مہینہ جس مہینے میں یہ دن ہے وہ مہینہ بھی عزت و عظمت والا ہے، چونکہ عرب کے اندر خون خرابہ سب سے زیادہ تھا، ہر طاقتور کمزور پر ظلم کیا کرتا تھا، ایک دوسرے کا خون بہانا وہاں کوئی بڑا کام نہ تھا، اور ایک دوسرے کے مال کو لوٹنا یہ ان کے لیے معمولی باتیں تھی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں میں اسلام کو پہنچایا تھا، اس لیے ضروری تھا اس بات کو بتانا کہ اب چونکہ اسلام آ گیا ہے اس لیے اب ہر طرف امن و امان قائم ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے، کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا مال ہڑپ نہ کرے، بلکہ اس کا مال اس کے لیے عزت اور حرمت والا ہے، آج کے دن کی عزت و حرمت کی طرح۔ اور فرمایا کہ یہ اس وقت تک جب تک کہ تم اللہ سے ملاقات نہ کر دو، تمہاری موت تک یہ قانون تم پر لازم ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، بے شک ان قریب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے تو وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا، تمہارے اعمال کی پوچھ گچھ ہوگی۔ وَقَدْ بَلَّغْتُ، اور میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ وَمَا كَانَتْ عِندَهُ أَمَانَةٌ فَلْيَرُدَّهَا لِمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا، اور فرمایا جس کے پاس کسی کی امانت ہو تو جس کی امانت ہے وہ امانت اس کے پاس پہنچا دے۔ اس زمانے میں بینک کا نظام نہیں تھا، لوگوں کے پاس
ہر ایک کے پاس کوئی حفاظتی جگہ نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے لوگ اپنے قیمتی مال کسی امانت دار اور شریف آدمی کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ بسا اوقات لوگوں کے پاس دھوکہ ہوتا تو لوگ امانت دینے سے مکر جایا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کسی کا مال بطور امانت رکھا ہو تو وہ اس کو لوٹا دے، وہ اس کو واپس لوٹا دے۔ اور پھر فرمایا چونکہ سود اہل عرب میں بہت عام تھا، ہر مالدار غریب کو سود پر پیسہ دیا کرتا تھا، قرضہ نہیں دیا جاتا تھا بلکہ قرضے کے ساتھ سود کو وصول کیا جاتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع میں اس بات کو بھی فرمایا، وَإِنَّ كُلَّ رِبًا مَوْضُوعٌ، ارشاد فرمایا کہ بے شک آج کے دن سارا سود معاف کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر کسی نے آج کے دن سے پہلے کسی مسلمان کو کوئی پیسہ دیا ہے سود پر، تو اب وہ سود جو زیادہ دینا طے پایا تھا وہ معاف ہے۔ وَلَكِنْ لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، ہاں اصل مال تمہارے لیے جائز ہے کہ اگر کسی نے 10,000 روپیہ کسی کو قرضہ دیا اور اس پر یہ قرار دیا کہ ہر مہینہ تم سے جب تک تم قرضہ نہ چکاؤ 100 روپیہ لوں گا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زیادتی ہے وہ معاف ہے اور جو اصل قرضہ ہے وہ تمہیں دینا ہوگا۔ پھر وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، فرمایا نہ تم ظلم کرو تو ظلم بھی نہیں کیے جاؤ گے۔ اور اس کی سب سے پہلی شروعات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے فرمائی، کیونکہ اسلام سے پہلے یہ چیز عام تھی، سودی کاروبار اہل مکہ کا عام تھا، وہ سودی کاروبار کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی بڑے مالدار تھے۔ اس زمانے کے لحاظ کے اعتبار سے انہوں نے بھی بہت سے لوگوں کو سود پر پیسہ دیا ہوا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَضَى اللَّهُ أَنَّهُ لَا رِبَا وَإِنَّ أَوَّلَ رِبًا أَضَعُوا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اب کوئی سود نہیں، اور سب سے پہلے جس سود کو میں کل عدم قرار دیتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے چچا کو تو کچھ نہ کہا۔ فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت عباس نے جن جن لوگوں کو قرضہ دیا ہوا ہے تو اصل مال تو ان کو لوٹایا جائے گا، لیکن زیادتی مال کی جو شرط لگائی گئی ہے وہ نہیں لوٹائی جائے گی، سب سے پہلے میں اس کو کل عدم قرار دیتا ہوں۔ پھر فرمایا الا ان کل شیء من امر الجاہلیت موضوع، اور فرمایا کہ زمانے جاہلیت کی ہر چیز کو میں کل عدم قرار دیتا ہوں۔ زمانے جاہلیت میں جس نے جس پر جو معاملات کیے وہ ساری چیزیں ختم۔ پھر اہل عرب میں ایک چیز یہ تھی، اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تو چونکہ وہاں کوئی بادشاہی نظام نہیں تھا، وہاں ایک الگ طریقہ تھا کہ اگر کسی نے کسی کے قبیلے والے کو قتل کر دیا تو اس کے سارے قبیلے والے یا تو قاتل کو قتل کریں گے، یا اگر قاتل کو قتل نہیں کیا گیا تو قاتل کے سارے قبیلے والے مقتول کے قبیلے والوں کو اس کا خون بہا دیں گے۔ اور یہ سب زمانے جاہلیت میں ہوا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا، ان کا بیٹا جس کا نام ربیعہ تھا، یہ زمانے جاہلیت میں یعنی اعلان اسلام سے پہلے آپ کے چچا حارث کا بیٹا ربیعہ، اس کو قبیلے بنو حذیل نے قتل کر دیا تھا۔ اور چونکہ اب قبیلے بنو حذیل بھی اسلام لے آئے تھے، اور اب تک سرکار کے چچا کے بیٹے ربیعہ کا
قصاص نہیں لیا گیا تھا. اب چونکہ سب اسلام لے آئے تھے اور اسلام کے بعد اب اسلامی قانون نافذ ہو گیا تھا، تو میرے آقا علیہ السلام نے جہاں یہ فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں جس کے جو معاملات تھے اب آج سے سب ختم، تو فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا کے بیٹے ربیعہ کا جو خون ہم پر ہے کہ ہم ان سے مطالبہ کریں، تو سب سے پہلے میں اس مطالبے کو ختم کرتا ہوں، تاکہ ہر ایک مقتول کے وارثین اپنے قاتل کے معاملات کو ختم کر دے. ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَدْعُ مِن دِمَائِنَا دَمُ رَبِيعَةَ بن الحارث بن عبد المطلب كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدِ بن بَكْرٍ وَقَتَلَهُ هُذَيْلُ. ارشاد فرمایا کہ زمانے جاہلیت کی ہر چیز کو میں نے ختم کر دیا اور تمام خونوں میں سے جو خون میں معاف کر رہا ہوں وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے حارث کے بیٹے ربیعہ کا خون ہے، جو اس وقت بنو سعد کے یہاں دودھ پیتے تھے اور قبیلے بنو حذیل نے ان کو قتل کر دیا تھا. اس کی شروعات بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے فرمائی کہ ہم پر جو ظلم ہوا یا ہمارے خاندان پر جو ظلم ہوا اس ظلم کی سب سے پہلے معافی ہم دے رہے ہیں، تاکہ یہ عرب کے سامنے ایک دستور ہو جائے اور اب اسلام لانے کے بعد کوئی کسی کے قاتل کو نہ پکڑے، ورنہ پھر واپس وہی ظلم کا سلسلہ جاری رہے گا کہ قاتل مقتول کو مارتے رہیں گے اور مقتول کے وارثین قاتل کو مارتے رہیں گے. میرے آقا علیہ السلام نے اس کی ابتدا بھی اپنے گھر سے فرمائی. پھر ارشاد فرمایا ایھا الناس الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم ھذا ابدا. ارشاد فرمایا کہ اب شیطان نا امید ہو گیا ہے کہ وہ تمہاری اس زمین پر اس کی عبادت کی جائے. یعنی علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اب اس سے مایوس ہو گیا کہ اب عرب کی زمین پر شرک پرستی نہیں ہوگی، جو میرے آقا علیہ السلام کے زمانے پاک میں عرب تھا. یہاں اس کی بات کی گئی کہ اب کیونکہ اس سے پہلے شیطان کی عبادت کی جاتی تھی، بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، فرمایا کہ اب اس زمین پر شرک نہیں ہوگا. لیکن فرمایا وَلَكِنَّهُ إِن يُطِعْ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ فَقَدْ رَضِيَ بِمَا تَحْقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَاحْذَرُوهُ عَلَى دِينِكُمْ. لیکن اسے یہ امید ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرانے میں کامیاب ہو جائے گا، اس لیے تم ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہوشیار رہنا، ان چھوٹے چھوٹے اعمال سے ہوشیار رہنا کہ اسے یہ ہے کہ وہ تم سے چھوٹے گناہ کرائے گا. تو شرک چونکہ ایک بہت بڑا گناہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے عرب کی سرزمین سے شرک کو ختم فرما دیا. اور شرک کیا تھا؟ شرک یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو شریک ٹھہرانا. اور اہل عرب نے کئی معبود بنا رکھے تھے، 360 بت تھے، ہر قبیلے کا الگ بت تھا، کوئی لات کو پوجتا تھا، کوئی عزا کو، کوئی منات کو، اس طرح کے ان کے معبودین تھے. آقا علیہ السلام نے ان سب کی عبادتوں کو ختم فرما کر صرف ایک اللہ کی عبادت کا رواج وہاں پر جاری فرما دیا. اس لیے کہ ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اور عبادت کے لائق وہی ہو سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور ساری کائنات اس کی محتاج ہو. تو اسلام نے اس بات کو ختم کیا. پھر ارشاد فرمایا ایھا الناس اتقوا اللہ واستوصوا بالنساء خیرا فإنہن عندکم عوان. اسلام سے پہلے ہر ملک میں اور بالخصوص عرب میں عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا، ان کو بہت کمزور سمجھا جاتا تھا اور ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اس عورت کو کہیں کا نہیں چھوڑا جاتا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص یہ وصیت فرمائی، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے ماتحت ہیں،
لا یملکنا لانفسہن شیئا، وہ اپنی ذات کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ عورت جب ماں باپ کے یہاں ہوتی ہے تب بھی اس کا اتنا معاملہ نہیں ہوتا، اور جب وہ شوہر کے گھر چلی جاتی ہے وہ بھی آخری وقت تک اس کا پرایا گھر ہی رہتا ہے، اور وہ اپنے معاملے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتی جو ایک اختیار مرد کو ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو اس کا احساس نہیں ہونے دینا چاہیے، ان کے بارے میں میں تمہیں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کہ یہ اپنی ذات کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتی۔ وَإِنَّكُمْ إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے امانتیں ہیں، یہ اللہ کی امانتیں ہیں، لہذا وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے نام سے وہ تم پر حلال ہوئی ہیں۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقٌّ وَلَكُمْ عَلَيْنَا حَقٌّ، تمہارے لیے ان پر حق ہے اور ان پر تمہارا حق ہے، ہر ایک دوسرے کے حق کو نبھاتا رہے۔ یہ نہ سمجھے مرد کہ میں کماتا ہوں، میں زبردست ہوں تو میں اس زیر دست پر ظلم کروں گا، یا میں جو چاہوں گا وہ یہ کرے گی، اس کی چاہت میں کچھ نہیں ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بھی ختم فرمایا، کیونکہ عرب میں یہ چیز بہت زیادہ تھی۔ متعدد تقریروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ عورتوں پر نہایت ظلم ڈھایا جاتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں بالخصوص اس بات کی وصیت فرما دی اور ارشاد فرمایا وَلَكُمْ عَلَيْنَا حَقٌّ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَا فُرُوشَكُمْ أَحَدًا، عورتوں کے لیے بھی وصیت فرمائی، اور تمہارے لیے عورتوں پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کی حرمت کو برقرار رکھیں، یعنی اپنی ذات کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہیں۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو بھی پاکیزگی کا درس دیا۔ آج جو معاملات آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب اسلامی تعلیم سے برخلاف ہونے کا نتیجہ ہے۔ آج شادی شدہ ہونے کے بعد عورتیں دیگر لوگوں سے تعلقات رکھتی ہیں اور موبائل کی وبا میں پھنس کر نہ جانے کتنے آشنا اس کے ہو جاتے ہیں، کتنے ملنے جلنے والے اس کے ہو جاتے ہیں، اور طرح طرح کے معاملات۔ اللہ کی پناہ ہم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا یہاں تو ایسا نہیں ہوتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں، ہم اس خوش فہمی میں نہ رہے۔ ہمارے پاس لوگ اپنی باتیں لے کر آتے ہیں، مسائل لے کر آتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم کو معلوم ہے ہمارا معاشرہ کتنے پانی میں ہے۔ آج لوگوں کے گھر کے حالات کیا ہیں، اولادیں کس کی پیدا ہو رہی ہیں، آج بھی ہمارے علاقے میں، ہمارے محلوں میں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ سب نتیجہ اس باپ کا ہے جس نے ایک بیٹی کی پرورش اس انداز میں نہ کی جو انداز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا تھا، کہ اپنی بیٹی کی پرورش ایسی کی جائے کہ وہ تمہاری بھی عزت کا لحاظ رکھے، اور جب سسرال جائے تو سسرال کی بھی عزت کا لحاظ رکھے۔ اس مختصر سے جملے میں میرے آقا علیہ السلام نے سمندر کو پرو دیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا، اور عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بستر کی حرمت کو برقرار رکھے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا وَعَلَيْهِنَّ أَلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور ان پر لازم ہے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں۔ عورتوں پر یہ لازم ہے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِنْ فَعَلْنَا، کیونکہ جب عورتوں کے حالات بگڑ جائیں تو کیا اس وقت مرد ایک مورتی بن کر رہے؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو حاکم بنایا ہے۔ ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی بنسبت مرد کو عقل تام عطا فرمائی ہے. گھر کے نظام کو بہتر انداز میں جو مرد چلا سکتا ہے عورتیں نہیں چلا سکتی ہے. آج جب سے گھر کے نظام عورتوں کے ہاتھ میں آئے ہیں گھر کا ماحول درہم برہم ہو گیا ہے. ایسے بہت سے واقعات ہمارے سامنے ہیں, بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جو ہم اپنے علاقے کی پیش کر سکتے ہیں, اپنے محلوں کی پیش کر سکتے ہیں. اور پھر ان کے گھر کے جو حالات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو محفوظ فرمائے. ارشاد فرمایا فَإِنْ فَعَلْنَا, اگر وہ عورتیں باز نہ آئیں اور وہی بے حیائیاں کرتی رہیں, فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَن تُهَاجِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, تو بے شک اللہ نے تم کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم ان سے جدائی اختیار کر لو, تم ان کے بستر کو الگ کر دو. اگر ان سے کوئی بے حیائی سرزد ہو جاتی ہے تم ان کو اپنی خوابگاہوں سے دور کر دو. اور فرمایا وَتَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ, جو کہ مرد گھر کا حاکم ہوتا ہے, اسی کے ہاتھ میں گھر کا سارا نظام ہوتا ہے. اسلام کبھی کسی کو مارنے کا حکم نہیں دیتا, لیکن یہاں ارشاد فرمایا کہ جب عورت بے حیائی کا ارتکاب کرے تو ہاں تم بطور سزا مار سکتے ہو, لیکن پھر ارشاد فرمایا چونکہ رحمت عالم ہیں, فرمایا لیکن غیر مبرحین, تم مار تو سکتے ہو لیکن ضرب شدید نہ ہو, ضرب شدید نہ ہو کہ جس سے اسے بہت زیادہ جسمانی تکلیف پہنچے. ہاں چونکہ تم گھر کے مکھیا ہو, حاکم ہو اور تم صاف ستھرے ہو, اور عورت اگر کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو تم اپنے گھر کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے, جیسا کہ ایک ٹیچر کو اپنے شاگردوں کو تعدیبی کارروائی کرنے کی اجازت ہوتی ہے, ایک حکومت کے محکمے کو اپنی رعایا کو بہتر بنانے کے لیے ان کو تعدیبی کارروائی کرنے کی اجازت ہوتی ہے کہ زیادہ تو وہ بھی نہیں مار سکتے, چاہے وہ پولیس محکمے سے تعلق رکھتا ہو یا گورنمنٹ کے کسی بھی محکمے سے تعلق رکھتا ہو, ضرب شدید تو وہ بھی نہیں مار سکتا لیکن تعدیبی کارروائی کر سکتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ تعدیبی کارروائی کرو, کیونکہ ایسے نہ چھوڑ دو, اگر تم ایسے چھوڑ دو گے تو پھر ان کا نظام اور زیادہ بگڑ سکتا ہے. یہ کب ہو؟ فرمایا جب کہ وہ بے حیائی کا ارتکاب کرے, ایسے موقع پر تمہارا یہ معاملہ کرنا ہے. فرمایا فَإِنِ انْتَهَيْنَا فَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَاعْقِلُوا, ایسا بہترین نظام کہاں ملے گا؟ ارشاد فرمایا اگر وہ عورتیں باز آ جائیں, ان گناہوں سے باز آ جائیں تو پھر تم پر ان کا خرچہ پانی ہے بھلائی کے ساتھ. ایسا نہیں کہ ان کو پھر تانے دیا جائے, ان کو الٹا سیدھا بولا جائے, جیسا کہ آج ہوتا ہے کہ اگر عورت مرد 10 غلطیاں کر لے اور عورت کی اگر ذرہ برابر غلطی پکڑ لی جائے تو پھر مرد کیا, مرد کے گھر والے بھی اس کو طرح طرح کی گالیوں سے نوازتے ہیں, طرح طرح کی باتیں اس کو کہتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ باز آ جائے تو پھر تم پر ان کا رزق ہے, ان کے کپڑے ہیں بھلائی کے ساتھ, اور ان کا لباس کا عمدگی کے ساتھ انتظام کرو. پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایھا الناس قولی فإنی قد بلغت, اے لوگو میری بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو, بے شک میں نے پہنچا دیا ہے. وقت ترکت فیکم لن تضلوا بعدی ابدا, فرمایا میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑی ہیں کہ میرے بعد اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے. ارشاد فرمایا کتاب اللہ عز و جل و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک اللہ کی کتاب ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ان 2 چیزوں کو اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے, قرآن اور حدیث کو, لن تضلوا بعدی احدا, تو میرے بعد ہرگز تم گمراہ نہ ہوں گے. پیارے اسلامی بھائیو, یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے, ہمارا قرآن اور ہماری حدیثیں, جو مسلمان کو ہر موڑ پر اسے انسانیت سکھاتی ہے اور بہتر طریقے سے جینا سکھاتی ہے. پھر ارشاد فرمایا ایھا الناس اسمعوا قولی واقلوہ, اے لوگوں سنو اور سمجھو,
تعلمن ان کل مسلم اخ لمسلم وان المسلمین اخوہ، جان لو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کتنا بہترین نظام فرمایا، فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ اخوت کا پیغام حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فلا یحل لامرئ من اخیہ الا ما آتا عن طیب نفس ولا تظلمن انفسکم، تو تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی کسی چیز کو لے لے مگر اس کی اجازت سے، کوئی بھی کسی کی اجازت کے بغیر کسی سامان کو اختیار نہ کرے۔ پھر فرمایا ولا تظلمن انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو کہ دوسروں کا مال ہڑپ کر کے، دوسروں کی پراپرٹیاں دبا کر تم ان پر ظلم نہیں کر رہے، یہ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کا حساب ضرور دینا ہے۔ پھر فرمایا فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ وَمَنْ تَكُونِ الدُّنْيَا نِيَّتُهُ يَجْعَلِ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَيُشَتِّتُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَلَا يَأْتِيهِ مِنْهُ إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ۔ ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کی نیت دنیا طلب کرنے کی ہو، جو صرف اپنا مقصد طلب دنیا میں لگا دے، آقا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے اور اس کے پیشے کی آمدنی منتشر ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ اس کو حاصل نہیں ہوتا مگر اتنا جتنا اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور جس کی نیت آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کے دل کو مالدار کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس اس حال میں آتی ہے کہ وہ اپنی ناک گھسیٹ کر آتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس طریقے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ جاری رکھا، بہت سی باتیں اس میں بیان فرمائی۔ آخر میں ارشاد فرمایا رحم اللہ عمران سمیا مقالتی، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے کہ جس نے میری بات کو سنا، حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ اس بات کو دوسروں تک پہنچا دے۔ ان صحابہ کرام کے قربان جائیں کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ و لفظ کو من وعن نقل کیا اور ہم تک پہنچایا۔ اللہ نے ان پر رحم کیا، اور ہم میں سے جو دوسروں تک پہنچا دے اللہ ان پر بھی رحم فرمائے گا۔